کشمیریوں کا عظیم رہبر لحد میں جا سویا۔ سید علی گیلانی کے سفر آخرت پر بھی مودی سرکار خوف سے کانپتی رہی۔ سنگینیوں کے سائے تلے رات کی تاریکی میں زبردستی تدفین۔ سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر آخری آرام گاہ لایا گیا۔ اہل خانہ اور محلے دار ہی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کر سکے۔ بھارتی فورسز نے اہل خانہ کو ہراساں کیا۔ میت کو زبردستی تحویل میں لے کر حیدر پورہ قبرستان سری نگر میں تدفین کرا دی۔ کشمیریوں کو نماز جنازہ میں شرکت سے روکنے کے لیے وادی میں غیر اعلانیہ کرفیو لگایا گیا۔ وادی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، سڑکیں بھی سیل کر دی۔ عالمی برادری غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ دفتر خارجہ کی بھارتی فورسز کی جانب سے سید علی گیلانی کا جسد خاکی قبضے میں لینے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، سید علی گیلانی کے ساتھ ان کی موت کے بعد بھی غیر انسانی رویہ روا رکھا گیا۔ یہ رویہ بھارتی قابض فورسز کے غیظ و غضب اور ظلم بربریت کا غماز ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی حریت رہنما کو خراج عقیدت، کہا سید علی گیلانی ہمیں چھوڑ گئے لیکن دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سید علی گیلانی کی وفات پر ہر پاکستانی غمگین، ملک بھر میں سوگ، قومی پرچم سرنگوں رہا۔ لاہور، کراچی، پشاور، ملتان سمیت کئی شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسلام آباد میں غائبانہ نماز جنازہ میں صدر مملکت عارف الوی، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیئرمین سینٹ سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء شہباز شریف، بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور سراج الحق سمیت دیگر رہنماؤں کا بھی اظہار تعزیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی اظہار افسوس، کہا مرحوم کا مشن کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک جاری رہے گا۔ آزاد کشمیر حکومت کی سید علی گیلانی کی وفات پر 1 روز کی چھٹی اور 3 روزہ سوگ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں، سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں تھے، ان کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اسیر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا بھی سید علی گیلانی کی وفات پر ویڈیو پیغام، کہا ہم نے عظیم کشمیری رہنما کو کھو دیا، سید علی گیلانی کے انتقال سے کشمیری یتیم ہو گئے۔ آج ساری جموں کشمیر کی عوام یتیم ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے عظیم ترین رہنما کو آج ہم نے کھو دیا ہے۔ افغان طالبان نے کشمیریوں کے لیے بھی آواز بلند کر دی۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا BBC کو انٹرویو، کہا کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ افغانستان میں حکومت سازی تیاریاں، طالبان کی نئی حکومت کے لیے کابل میں تقریب ہوگی۔ نئی حکومتی عہدیداروں کا اعلان جلد متوقع۔ وادی پنجشیر میں طالبان اور احمد مسعود کی فوجوں کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی۔ طالبان نے پوری وادی کا گھیراؤ کر لیا، مزاحمت کاروں کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ۔ ادھر صوبہ ہرات میں خواتین کا اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں فوری طالبان کی حکومت کو ماننے کا ارادہ نہیں۔ ڈومینک راب اسلام آباد پہنچ گئے۔ ماضی میں مفاد پرست عناصر نے قانون کا غلط استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا سابق ادوار میں طاقتور طبقہ قانون کی گرفت سے آزاد رہا، قانونی اصلاحات سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سیالکوٹ سمبریال سے کھاریاں موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اپنے خطاب میں کہا ماضی میں بننے والی موٹر وے سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا، ماضی کے مقابلے میں ہم نے کم لاگت سے زیادہ سڑکیں بنائیں، آگے بھی بنائیں گے۔ سخت پابندیوں سے خود کو بچائیں، زندگی آسان بنائیں۔ لاہور میں کرونا پابندیاں کام کر گئیں۔
वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों का हुजूम उमड़ आया। एक्सपो सेंटर में शहरियों की तवील कतारें, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरी बूस्टर वैक्सीन लगवाते रहे। अंदरून मुल्क फिजाई सफर के लिए 10 सितंबर से कोरोना वैक्सीनेशन की 2 खुराकें लाजमी करार। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वबा मजीद 89 अफराद जाम बहक, 4103 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 6.65% रिकॉर्ड। भारतीय डेल्टा वायरस पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, ट्वीट किया, ये वायरस न सिर्फ बहुत तेजी से फैलता है बल्कि इससे मुतासरा मरीजों के लिए अस्पताल में दाखिल होना जरूरी हो जाता है। शहरियों से दरखास्त है कि SOPs पर अमल दरामद करें। बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान BNP मेंगल के मुताबिक अताउल्लाह मेंगल गुज़श्ता एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल की उम्र 92 साल और वो दिल के आर्से में मुब्तला थे। अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला थे। नमाज जनाजा आज आबाई इलाके बलूचिस्तान में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आला बलूचिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर का सरदार अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मिर्जा इश्तियाक बेग ने सिंध हाई कोर्ट में ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दावे में कहा गया है, नाज़िया हसन की 21वीं बरसी पर ज़ुहैब हसन ने मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए। स्कॉटलैंड यार्ड ने नाज़िया हसन की मौत की वजह कैंसर को करार दिया था। इल्जामात का मकसद मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाना था। सिंध हाई कोर्ट के बाद कनाडा में भी केस दायर करूंगा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी में मफाद परस्त अनासिर ने कानून का गलत इस्तेमाल किया। ताकतवर तबका कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहा, कमज़ोर का इस्तेहसाल किया जाता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि वही मुआशरा तरक्की करता है जिसमें कानून की बालादस्ती हो। कानूनी इस्लाहात से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म की वकला हाउसिंग कॉलोनी में दरपेश रुकावटों को फौरी दूर करने की हिदायत। कानूनी इस्लाहात से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना है। मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के अलम बरदार बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी को सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर काबिज भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा किए रखा, जबकि वादी भर में लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई। हुर्रियत क़यादत ने कश्मीरियों से घरों से निकलने और मोदी हुकूमत के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की है। मकबूजा कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर 5 दहाइयों तक छाए रहने वाले बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद अली गिलानी की मैयत सब्ज परचम में लपेटी गई थी। भारतीय फोर्सेस के एहलकार उनके जस्ते खाकी को जबरदस्ती घर से ले गए ताकि नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा ना हो सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी की तदफीन सुबह सवेरे श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में की गई। काबिज भारतीय इंतजामिया इतनी खौफजदा थी कि इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी बंद कर दी गई। अजीम हुर्रियत रहनुमा के घर के इतराफ सड़कों को भी सील कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा किए रखा और सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही उनकी आखिरी रसूमात में शरीक हो सके। जबरदस्ती अपनी तहवील में लिया है। अहले खाना ने मज़ाहमत की इस तर्ज अमल के खिलाफ, तो काबिज कुव्वत ने न आओ देखा न ताओ और मर्द और जन को वहाँ पे तशद्दुद किया गया सैयद अली गिलानी साहब के घर में। कश्मीरियों ने शहर शहर अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की भारतीय फोर्सेस की जानिब से सैयद अली गिलानी का जस्द खाकी कब्जे में लेने की मजम्मत। आलमी
برادری سے غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کے ساتھ ان کی موت کے بعد بھی غیر انسانی رویہ روا رکھا گیا۔ یہ رویہ بھارتی قابض فورسز کے ظلم اور بربریت کا خماز ہے۔ عام خبر دے رہے ہیں آپ کو، پاکستان کی بھارتی فورسز کی جانب سے سید علی گیلانی کا جسد خاکی قبضے میں لینے کی مذمت، عالمی برادری سے غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرنے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں تحریک آزادی کشمیر کے بانی رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاہور، کراچی، پشاور، ملتان سمیت کئی شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں غائبانہ نماز جنازہ میں صدر مملکت عارف الوی، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیئرمین سینٹ سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ تحریک آزادی کشمیر کے بانی رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ملک کے شہر شہر میں ادا کی گئی۔ قومی اسمبلی کے سبزہ میں بھی غائبانہ نماز جنازہ کا بڑا اجتماع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس میں صدر مملکت عارف الوی، ارکان پارلیمنٹ، حریت رہنماؤں اور دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ بڑے بڑے ہیرو جو ہیں کشمیری فریڈم سٹرگل کے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کو پہچانتا ہے، پاکستان کے دلوں میں سے، ہر شخص کے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ایسے ہی لوگ وہاں مسلسل پیدا ہوتے رہیں گے۔ لاہور میں بھی منصورہ میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور کارکن شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے دفتر میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سینیٹر اعجاز احمد، صوبائی وزیر شوکت علی لالکا سمیت کارکنوں نے شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی امامت میں حریت رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جامعہ کراچی کے علاوہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ ملتان اور پشاور میں بھی جماعت اسلامی کی زیر اہتمام سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شہر شہر میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا سلسلہ جمعۃ المبارک کو بھی جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی ملاقات۔ مرحوم کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی ملاقات۔ مرحوم کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، سید علی گیلانی نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی آخری سانس تک جدوجہد کی۔